اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں سیف اللہ نطقانی اردو فرسٹ ایئر کے چھٹے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا چھٹا لیکچر شعری اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ردیف سے متعلق ہے۔ اس سے قبل ہم شعری اصطلاح قافیہ پڑھ چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ردیف کیا ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے قافیہ عربی زبان کا لفظ تھا، تشبیہ، استعارہ، صنعت تلمیح سارے عربی زبان کے لفظ ہیں۔ یہ ایک شعری اصطلاح ہے، جیسے یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ قافیہ شعری اصطلاح ہے، ردیف بھی، مطلبی، مکتبی۔ اور ردیف کے معنی ہیں گھوڑے پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یا گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے، یعنی ان الفاظ میں بھی اس کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے قافیہ لفظ کفا سے مشتق تھا، تو ردیف کسی لفظ سے مشتق یا ماخوذ نہیں ہے، اور قافیہ کی جمع جیسے قوافی تھا، ردیف کی کوئی جمع نہیں ہے۔ تو بغیر کسی توقف کے ہم ردیف کی تعریف پر اس کے اصطلاحی مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے، لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو شعر کے آخر میں بار بار آئے ردیف کہلاتا ہے۔ اب یہ کہلاتا اس مجموعے کی نسبت سے آ رہا ہے، وگرنہ ردیف مؤنث ہے، یہ شعر میں قافیہ کے بعد آتی ہے۔ ردیف کے الفاظ، لفظ یا الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک لفظ کی ردیف ہے یا ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے، یہ بغیر تبدیلی کے دہرائے جائیں گے۔ یہ ویسے کہ ویسے پوری غزل میں، نظم میں اگر استعمال کیے گئے ہیں تو یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں، مثالیں دیکھیں۔ پہلے یہ والی مثال دیکھ لیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب ہم نے کون سے الفاظ تلاش کرنے ہیں، وہ جو شعر کے آخر میں ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ، یہ نہیں آتی اور یہ نہیں آتی، یہ ردیف، دیکھیں یہ کیا ہیں، یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ یا الفاظ جو شعر کے آخر میں بار بار آ رہے ہوں۔ یہ دیکھیں، نہیں آتی یہاں پر بھی ہے اور نہیں آتی یہاں پر بھی ہے، مطلع کے دونوں مصروں میں آتے ہیں، اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں ردیف ہوتی ہے، یہ قافیہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے والے الفاظ کیا ہیں، یہ بر اور یہ نظر، یہ قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں آتی، یعنی دو لفظوں کی یہاں پر ردیف ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں، کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یاد وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب یہاں پر دیکھتے کون سے الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ان الفاظ کی تکرار ہو رہی ہے۔ تو وہ لفظ یا الفاظ، ایک لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ جو بار بار آ رہے ہوں بغیر کسی تبدیلی کے، انہیں ردیف کہا جاتا ہے، اور یہ قافیہ کے بعد آیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر تھا اور کا، یہ بطور قافیہ اور یہ ردیف، ٹھیک ہے۔ اب ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، ردیف شاعری میں غیر ضروری ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ قافیہ جس طرح شاعری میں ضروری ہے، غزل میں بالخصوص، تو ردیف ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اے دیوارو کچھ تو بولو، جھوٹی چپ کے بندھن کھولو، یہ دیکھو بولو اور کھولو، یہ بطور قافیہ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ردیف نہیں ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ردیف شاعری میں ضروری نہیں ہے، قافیہ ضروری ہے۔ اور بات، ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پر دو الفاظ کی ردیف ہے، نہیں آتی، کہیں پر ایک لفظ کی ردیف، کہیں پر 2، 3، 4۔ اب یہاں پر دیکھیں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 الفاظ کی ردیف ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ اگر سوال ہو کہ ردیف کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ اس کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ اور پوائنٹ کہ ردیف کے الفاظ مستقل ہوتے ہیں، یعنی بغیر تبدیلی کے یہ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں دوسرے مصرے میں اور پوری غزل میں بغیر کسی تبدیلی کی یہ ردیف کے الفاظ دہرائے جائیں گے۔ نہیں آتی والے الفاظ
اس غزل میں دہرائے جائیں گے، تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے یہ مستقل الفاظ کہلاتے ہیں۔ اور بات دیکھیں، جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور جس غزل میں ردیف موجود نہ ہو، ردیف موجود نہ ہو آئے گا یہاں پہ، یہ بھول گئے، نہ ہو، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ردیف موجود ہے تو یہ مردف غزل کہلائے گی، یہاں پر بھی ردیف موجود ہے تو یہ مردف غزل کہلائے گی، یہاں پر دیکھیں ردیف نہیں ہے تو یہ پوری غزل جو ہے یہ غیر مردف غزل کہلائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ لیکچر، چھٹا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔